سب سے پہلے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے وقت کے لیے جو خداوند نے دیا، تاکہ ہم خداوند کے کلام کی گہری باتوں کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں انہیں اپنائیں، تاکہ ہماری زندگیوں سے خداوند کا جلال جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو۔ مرد خدا، مرد ایمان ایلیا اسرائیل کے بادشاہ اخیب کو چیلنج کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ تمام بنی اسرائیلیوں کو اکٹھا کرو۔ اور ہم اس بات کو پہلا سلاطین 18 باب کی 20ویں آیت میں پڑھتے ہیں، یہاں پر یوں مرقوم ہے، سو اخیب نے سب بنی اسرائیلیوں کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا۔ 21ویں آیت، اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا کہ تم کب تک دو خیالوں میں ڈاماڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا۔ کال ٹو ڈیسیژن، ایک فیصلہ کرنے کی کال ایلیا جو ہے وہ دیتا ہے۔ آج فیصلے کی گھڑی ہے۔ ہزاروں برس پہلے ایلیا مرد خدا، مرد دعا، جس کو خدا ما فوق الفطرت طور پر استعمال کرتا تھا، اس نے بادشاہ کو چیلنج کر دیا اس ایمان پر کہ خدا کا ہاتھ اس پر ہے اور وہ خدا کا ممسوح ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے خدا اس کا جواب اسے دیتا ہے۔ تم کب تک دو دلوں میں ڈاماڈول رہو گے، دو خیالوں میں ڈاماڈول رہو گے؟ میں ڈاماڈول کو جب دیکھ رہا تھا تو فروز اللغات کے اندر اس کا مطلب جو بیان کیا گیا وہ ہے پریشان، ڈگمگاتا ہوا، اور یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ اگر آپ دو خیالوں میں ڈگمگا رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، تو آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ راہ ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے، اور جس نے خود فرمایا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کر دے گی۔ آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بھی فیصلہ کرنا ہے۔ جس طریقے سے مرد خدا جو ہے وہ بنی اسرائیلیوں اور اسرائیل کے بادشاہ کو چیلنج دے رہا ہے کہ آج تم لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اس کے پیچھے چلو، اگر بال ہے تو پھر اس کی پوجا کرو، اس کی پیروی کرو۔ تب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں چیلنج جو کیا گیا، کال ایک دی گئی فیصلے کی، اور آج انتخاب کا وقت ہے، چناؤ کا وقت ہے کہ ہم نے کس کو چننا ہے۔ آپ نے کس کو چننا ہے، خداوند کو یا بال کو؟ ان میں سے ایک کو جو ہے وہ چننا ہے۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ دو بیل لیے جائیں، ایک تم اپنے لیے اور ایک میں بیل لوں گا، اور کیا کرنا ہے؟ اس بیل کو ٹکڑے کر کے آپ نے اس مذبح پر جو آپ نے بنانا ہے اس پر رکھنا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ نیچے آگ نہیں جلانی۔ یہاں پر خداوند کے کلام مقدس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے 25ویں آیت، پہلا سلاطین 18 باب 25ویں آیت،
سو ایلیا نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو، کیونکہ تم بہت سے ہو، اور اپنے دیوتا سے دعا کرو، لیکن آگ نیچے نہ دینا، تم بہت سے ہو۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر 450 نبی جو ہیں وہ بال کے ہیں، اور 400 نبی جو ہیں وہ یسیرت کے ہیں۔ سو ٹوٹل جو ہے یہاں پر 850 نبی ہیں، اور یہاں پر ریشو کیا ہے؟ 1:850، 1 اور 850۔ یہ فیصلہ آج ہونا ہے، اور ہم اس بات کو کلام مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ بال کے نام کا ایک مذبح جو ہے وہ بال کے پجاریوں نے بنایا، اور جب انہوں نے مذبح بنا لیا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کے اوپر رکھ دیے، اور یہاں پر لکھا ہے صبح سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے رہے، کہتے رہے اے بال ہماری سن، اے بال ہماری سن، لیکن کوئی آواز نہ آئی، نہ کوئی جواب دینے والا تھا۔ سو اس مذبح کے گرد جو انہوں نے بنایا تھا کودتے رہے۔ دوپہر کو ایسا ہوا، کلام مقدس کے اندر یہ مرقوم ہے 27ویں آیت میں، ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، کسی سوچ میں ہوگا، خلوت میں ہوگا، سفر میں ہوگا، وہ سوتا ہوگا، اسے جگاؤ، وہ جگایا جائے۔ تب وہ اور بلند آواز سے اسے پکارنے لگے، اور اپنے دستور کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو چھریوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا، یہاں تک کہ لہو لہان جو ہے وہ ہو گئے۔ کوئی جواب نہیں آیا، اپنے آپ کو زخمی کر لیا، کودتے رہے، ناچتے رہے۔ اور آگے ذرا دھیان سے سنیں، وہ دوپہر ڈھلنے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوت کرتے رہے، پر نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی جواب دینے والا تھا، نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی جواب دینے والا تھا۔ یہ لوگ ایک بت کی پوجا کر رہے تھے جو نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چھوتا ہے۔ لیکن آج فیصلہ کی گھڑی ہے۔ ان لوگوں نے جو برگشتہ ہو چکے تھے، اپنے حقیقی خدا کو چھوڑ کر بال کی پوجا پرستش انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ آج فیصلہ کرنا تھا کہ حقیقت میں کن کا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے۔ اب یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اب ایلیا کی باری آتی ہے۔ ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آ جاؤ، چاچے سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کہ اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا۔ جو مذبح ڈھا دیا گیا تھا اس کو مرمت کیا۔ سب سے پہلا کام جو ایلیا نے کیا وہ اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا اس کی مرمت کی۔ کس نے یہ مذبح ڈھایا؟ یاد رکھیں، وہ کون سی ایسی شخصیت تھی جس نے یہ مذبح جو خداوند کے نام سے کہلاتا تھا اس کو ڈھا دیا؟ تو عزیز بہنوں بھائیوں دوستو، کلام مقدس کے اندر واضح اور صاف طور پر ہم پڑھتے ہیں یہ مذبح جو تھا یہ ایزبل نے ڈھا دیا تھا۔ ایزبل، اور جب ایزبل نے یہ مذبح ڈھا دیا، اور ایزبل ہی وہ عورت تھی جس نے بال کے مندر اور اس کی پوجا
9वीं सेंचुरी 9th सेंचुरी BC में शुरू की का आगाज किया, और जब उसने मस्बा को ढा दिया तो सबसे पहला काम एलिया ने जो किया वो था मस्बा की मुरम्मत करना। अगर आज भी इब्लीस ने, शैतान ने, हालात ने आपके दुआया मस्बों को ढा दिया है, आपके दुआया मस्बे जो हैं वो टूट चुके हैं, गिर चुके हैं, तो फिर आज आपको इस बात को कलाम मुकद्दस की रोशनी में समझने जानने की ज़रूरत है और अपने मज़्हबों को आपको मरम्मत करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि एलिया किस तरीके से मज़्बा को मरम्मत करता है। कलाम मुकद्दस के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं, पहला सलातीन 18 बाब उसकी 21 आयत में, और लिखा है, और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाज़िल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए, और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मस्बा बनाया। खुदावंद के नाम का मस्बा। अब 2 मस्बे हैं, फैसला करना है, एक बाल के नाम का मस्बा है और एक खुदावंद के नाम का मस्बा है। आग आनी है। देखें, बाल के पुजारी दुआ करते रहे, फॉल्स गॉड, उसके फॉल्स प्रॉफिट जो गलत नबूतें करते रहे, और फॉल्स वर्शिपर्स, उनका अंदाज कैसा था? फॉल्स वर्शिपर्स का अपने आप को लहूलुहान कर रहे हैं, मार रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं अपने दस्तूर के मुताबिक, लेकिन कोई आग नहीं आई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब वक्त आ चुका है मर्द खुदा, मर्द दुआ एलिया का, और लिखा है उसने सबसे पहले, जैसे मैंने बयान किया, कि मस्बा की मुरम्मत की, और उसने क्या किया? सुने ध्यान से जरा, मर्द खुदा और मर्द दुआ के अल्फाज और काम, और उसका वो पुख्ता ईमान जो वो खुदा पर रखता था। मस्बा के इर्द गिर्द उसने एक ऐसी खाई खोद दी जिसमें 2 पैमाने बीच की समाई थी, और लकड़ियों को करीने से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया। अब कुर्बानी मस्बा पर रख दी गई है। 4 मटके पानी के। एलिया ने कहा कुर्बानी पर पानी डाल दो। दूसरी मर्तबा फिर कहा इस पर पानी डालो। एक बार नहीं, 2 बार। तीसरी बार फिर उसने कहा कि कुर्बानी के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर पानी डाल दो। कितनी अजीब बात है। आप सारे बखूबी वाकिफ हैं कि अगर लकड़ियाँ गीली हो जाएं तो वो कभी नहीं जलती, लेकिन आज तो एक फैसला था, आज तो चुनाव करना था कि किन का खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। चैलेंज किया है अखीब को, बादशाह को, और बादशाह भी आज इस बात को जान जाएगा कि किन का खुदा जिंदा खुदा है। और जब पानी हम देखते हैं, इतना ज्यादा पानी कुर्बानी पर डाल दिया गया, लकड़ियाँ भीग गई, उनमें से पानी जो है वो रिस रहा है, और खई जो है वो पानी से भर गई। तो आगे अब देखें मर्द खुदा क्या करता है। लिखा है, और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया, उसने कहा, अब उसकी दुआ को सुने, बाल के पुजारियों की दुआ का अंदाज और मर्द खुदा की दुआ का अंदाज जो है वो सुने। उसने कहा, आए खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इसराइल के खुदा, मैं तेरा बंदा हूं और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि मैं तेरा बंदा हूं। कैसी जबरदस्त बात है, कैसे अल्फाज हैं दुआ में, मैं तेरा बंदा हूं, आई एम दाई सर्वेंट। क्या मैं और आप ये अलानिया चैलेंज कर सकते हैं कि मैं खुदा का बंदा हूं? और खुदा का बंदा है तो फिर देखें किस तरीके से खुदा अपनी कुदरत को उसके वसीला से ज़ाहिर करता है।
میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے، میری سن اے خداوند، میری سن اور یہ لوگ جان جائیں۔ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ خداوند سے دعا کر رہا ہے، اے خداوند خدا تو ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کے دلوں کو تبدیل کر دے، ان کو بحال کر دے، یہ خدا کی طرف پھر جائیں، ان کی زندگیاں ریسٹور ہو جائیں۔ اور جب یہ دعا جو ہے ہم دیکھتے ہیں ایلیا خدا سے کرتا ہے، بات تعلق کی ہے، بات ریلیشن شپ کی ہے۔ ایلیا کے اوپر خدا کا ہاتھ تھا، خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا، خدا اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، خدا کا کلام اس پر نازل ہوتا تھا اور وہ ڈیوائن ڈائریکشن میں چلنے والا مرد خدا تھا، اور وہ تابعداری سے اس کی بات کو سنتا اور اس کے کہنے کے مطابق عمل کرتا تھا۔ جب اس نے دعا کی تو دیکھیں اس دعا کا رد عمل، اس دعا کا ایکشن کیا ہوتا ہے۔ لکھا ہے تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چٹ کر دیا۔ آسمان سے کیا ہوتا ہے؟ آگ نازل ہوتی ہے، اور جب آگ نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سوختنی قربانی جل جاتی ہے، لکڑیاں جل جاتی ہیں، بھسم ہو جاتی ہیں، پتھر، اور لکھا ہے مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور کھائی کا پانی جو تھا وہ بھی چٹ ہو گیا۔ اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مرد خدا ایلیا کی دعا کا اثر، کیسی افیکٹو پریئر، دعا میں قدرت، دعا کی قدرت، اور خدا کس طریقے سے اپنے خادم کو قدرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، اس چیلنج کو جو خدا کے نام سے اس نے بادشاہ کو اور بنی اسرائیلیوں کو دیا، اور اس نے یہ واضح طور پر ان کو کال دی کہ آج تم کو فیصلہ کرنا ہے کہ تم بال کے پیچھے جانا چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلے جاؤ، اگر تم خدا کے پیچھے آنا چاہتے ہو تو خدا کے پیچھے آ جاؤ، لیکن ایک راستہ جو ہے وہ اپنا لو، مت ڈگمگاؤ، مت جو ہے وہ لڑکھڑاؤ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آج آپ لوگ بھی اس بات کو بخوبی جان جائیں۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گر پڑے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ دو قسم کے لوگ، ٹو کیٹیگریز، بال کے پجاری اور دوسرا جو ہے ہم ایلیا کو دیکھتے ہیں۔ تو اس بات کو وہ بخوبی جان گئے کہ ایلیا کا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، منہ کے بل گر گئے، خدا کی تمجید جو ہے انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ ایلیا کی دعا کا جواب فوراً جو ہے وہ خدا دیتا ہے۔ اور پھر ایلیا نے کیا کہا؟ ایلیا نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو، ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے۔ انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ایلیا ان کو نیچے کسیون کے نالے پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا۔ اب دیکھیں بال کے پجاریاں کا انجام، جو غلط ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں، یاد رکھیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آج آپ اس بات پر غور کریں، آپ کون سی ڈائریکشن پر چل رہے ہو؟ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے؟ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ دوہری چال چل رہے ہو، دو رنگی چال چل رہے ہو، دو راستوں پر چل رہے ہو، فیصلہ کر نہیں پا رہے کہ مجھے کس راستے پر چلنا ہے؟ تو یہ جو کلام میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے، اپنی زندگی کے اندر غور کریں۔ میں آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے آج تک اپنی زندگی کے اندر بھی بال کے پجاریوں کی طرح مندروں کے اندر بہت سے بت جو ہیں بنا رکھے ہیں، آپ نے اپنے دلوں کے اندر بہت سے بت بنا رکھے ہیں، شاید آپ نے پیسے کو، دولت کو اپنا بت بنا لیا ہے، شاید آپ نے اتھارٹی کو، اختیار کو، پاور کو جو ہے وہ ایک بت سمجھتے ہیں، بنا لیا ہے، اپنے مال و اسباب کو آپ اپنا بت سمجھتے ہیں اور اس کی پوجا کر رہے ہیں، اور اپنے ریلیشن شپس کو جو ہے وہ آپ نے اتنا زیادہ اپنی اوپر اثر پذیر کر لیا ہے کہ آپ ان کی پوجا کر رہے ہیں، اور آپ اس بات سے بے خبر ہیں کہ حقیقی طور پر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ عارضی ہیں۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں
کس کی طرف جانا ہے۔ اگر آپ کے دعائیہ مذہب شیطان نے گرا دیے ہیں، ڈھا دیے ہیں، تو یہوہ رافع موجود ہے، خدائے عظیم شفا دینے والا آپ کے نزدیک ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں۔ پہلا یوحنا 2:16 میں لکھا ہے، کیونکہ جو دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کے اندر دنیا کی خواہشات، جسم کی خواہشات جو ہیں وہ غالب آ چکی ہیں اور آپ جسم کی خواہشوں کے غلام ہیں، تو نکلیں ان سے اور خداوند سے کہیں، خداوند مجھے فضل دے، مجھے جسم کے موافق زندگی بسر کرنے کی اس حالت سے باہر نکال دے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ وفادار رہوں اور تجھ میں بڑھوں اور تجھ میں ترقی کروں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کس راہ کو آپ نے اپنانا ہے۔ کب تک آپ دو رستوں پر چلتے رہو گے؟ کب تک آپ دو دلوں میں جو ہے وہ ڈاواں ڈول رہو گے، دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اپنی حالت کو پہچان لیں۔ اگر آج تک آپ نے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو وقت ہے کہ ایک ہی راستے کو اپنائیں جس نے خود فرمایا، میں راستہ ہوں، میں وہ راہ ہوں جو سچائی کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اور اگر آج آپ اس سچائی کو جان گئے ہیں، اس سے واقف ہو گئے ہیں، تو یہ سچائی آپ کو آزاد کر دے گی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔